سورہ بقرہ رکو نمبر 68. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو کا میننگ ہوتا ہے انہوں نے کہا. جمع کی علامت ہے یہ. ادعو معنی ہوتا ہے دعا کرو. لنا لام کا میننگ ہوتا ہے لیے، نا کا میننگ ہوتا ہے ہم، تو لنا ہمارے لیے. ربا کا رب معنی ہوتا ہے رب پالنے والا، مربی نگہبان، جتنا ضرورت ہے اتنا دینے والا. کا معنی ہوتا ہے آپ. ربا کا اپنے رب سے. یبین معنی ہوتا ہے واضح کرے یا ظاہر کرے. لنا لا لیے نہ ہمارے، تو لنا ہمارے لیے. ماں معنی ہوتا ہے کیسی. ماں کا میننگ جو ہوتا ہے، ماں کا میننگ لا بھی ہوتا ہے یعنی نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں میننگ ہوگا کیسی. ہیا معنی ہوتا ہے وہ. ہیا مؤنث کی علامت ہے تو یہاں گائے کے لیے یوز ہوا ہے. تو اپنے رب سے دعا کرو کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. قالا کہا. انہو انا معنی ہوتا ہے بے شک. ہاں کی ضمیر اسی کی طرف لوٹتے ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. انہو بے شک وہ، یعنی اللہ کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. یقولو معنی ہوتا ہے کہتا ہے یا کہے گا. مضارع کی علامت ہے، دو چیزوں پر مضارع دلالت کرتا ہے، فیوچر اور پریزنٹ. انہا معنی ہوتا ہے، انہا کا میننگ ہوتا ہے بے شک، ہاں معنی ہوتا ہے وہ. ہاں یہاں مؤنث کی علامت ہے تو یہ گائے کے لیے یوز ہو رہا ہے. انہا بے شک وہ. بقرہ معنی ہوتا ہے گائے. لا معنی ہوتا ہے نہیں. فاردن معنی ہوتا ہے بوڑھی. ولا وا معنی ہوتا ہے اور قسم ہے. حالانکہ تین معنی ہوتے ہیں وا کے. لا معنی ہوتا ہے نہیں. بکرن معنی ہوتا ہے بچی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تو وہ بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ ہی وہ بچی ہونی چاہیے. اوانن کا میننگ ہوتا ہے جوان. بینا معنی ہوتا ہے درمیان. ذالکا معنی ہوتا ہے اس کے. تو وہ جوان ہو، بوڑھی اور بچی کے درمیان کی ہو. فا کا میننگ ہوتا ہے پس. فعلا کا میننگ ہوتا ہے کرنا، تو ففعلوا پس کرو. ما معنی ہوتا ہے جو. تو امرون معنی ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے یا دے گا. فعل مضارع ہے، دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جوان ہونی چاہیے، بچی یا بوڑھی نہیں ہونی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے وہ کرو. بنی اسرائیل نے کہا اپنے رب سے دعا کرو اے موسیٰ کہ وہ واضح کرے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نہ تو بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ ہی بچی ہونی چاہیے، وہ جوان ہونی چاہیے اور اس کے درمیان کی ہونی چاہیے، یعنی بچی اور بوڑھی کے درمیان کی ہونی چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے وہ کر گزرو. لیکن انہوں نے کین قاب نکال نہیں دی، یہ کہتے نا عیب نکالنا. تو پھر انہوں نے کہا سوال کیا. جیسے کہ میں نے بتایا تھا بنی اسرائیل میں ایک انسان کو قتل کر دیا گیا تھا، جو جس نے قتل کیا تھا اسی نے رول مچا دی کہ اس کے قاتل کو ڈھونڈا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو. تو سمپل سی گائے ذبح کرنی تھی، لیکن انہوں نے کیسی ہونی چاہیے، کیسا رنگ ہونا چاہیے. حالانکہ وہ ذبح نہیں کرنے والے تھے لیکن انہوں نے ذبح کر ہی ڈالا. جو اب ریڈ ہیفر ذبح کر رہا ہے اسرائیل، وہ بھی یہی گائے ہیں ایگزیکٹلی، کہ ایک بال بھی اس کا کسی اور رنگ کا نہیں ہونا چاہیے.